السلام علیکم جناب محمد عاقل صاحب، یہ ویڈیو میسیج جو میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے یہ کافی دنوں سے سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ سعودی عرب میں مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کچھ اوپیرا ہاؤسز یا اسٹیڈیمز کی تعمیرات ہوں گی۔ ویڈیو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سچ نہیں ہے، ڈاکٹرڈ ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش تھی کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو میسیج بنا کے سرکولیٹ کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے طارق صاحب دہلی سے۔ ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے، وائرل کی جا رہی ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگ جمع ہیں اور مسجد کو سعودی عرب میں توڑا جا رہا ہے۔ اور یہ چینل دراصل شیعوں کا ایک میم چینل ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ اس کی خرافات اور جھوٹے پروپیگنڈے کو ہمارے چینل پر ہم نے کئی مرتبہ بے نقاب کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر گیتا پڑھائی جا رہی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں قرآن پر پابندی لگ گئی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ڈانس کلب کھول دیے گئے ہیں، جیسے کہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ اس خبر کو لے کر دراصل اس کے دو پہلو ہیں۔ حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں خاص طور پر جدہ کو لے کر، جدہ کو عروسۃ البحر کہا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس شہر کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ آرگنائزڈ قطعی نہیں ہیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ان محلوں کو آرگنائز کرنے کے لیے تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچنے کے لیے، تمام طرح کی آسائشیں ہر محلے اور ہر گھر کو اس سے جوڑنے کے لیے ان بستیوں کو، ان محلوں کو توڑ دیا جائے اور ریکنسٹرکٹ کیا جائے جہاں پر اس طرح کے پرانی بلڈنگیں ہیں یا تنگ گلیاں ہیں، جیسے دہلی کی تنگ گلیاں ہیں نا، وہاں تو اسکوٹر تک بھی نہیں طارق صاحب پہنچ پاتے ہیں۔ ہم پرانی دلی میں رہتے ہیں تو پرانی دلی میں اسکوٹر تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح کی گلیاں سعودی عرب میں تھی۔ پورے علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پر ایک خاصا لمبا چوڑا علاقہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پارک لے جانے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں۔ اب اگر حکومت یہ کہے کہ ہم یہاں پر پارک بنانا چاہتے ہیں یا ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے حق میں نہیں ہے؟ یہی بات ہوئی ہے دراصل ان علاقوں میں جن علاقوں کے لیے یہ ویڈیوز یا جدہ کے اندر شرفیہ یا بنی مالک یا دوسرے جو علاقے ہیں بوادی کے، پرانی بلڈنگیں ہیں، بوسیدہ عمارتیں ہیں، تنگ گلیاں ہیں، اور وہ جدہ کو خوبصورت جدہ بنانے کا جو خواب میونسپلٹی نے یا حکومت نے دیکھا ہے اور اس پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دراصل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں جو بات جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ سعودی عرب میں مساجد منہدم کی جا رہی ہیں۔ مساجد منہدم نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے جو دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا شرعی پہلو، آیا شریعت مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیتی ہے یا نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے وہ صرف مساجد کو منہدم کرنے کا لیا ہے یا پھر جدہ کو، خوبصورت جدہ، ہر شہری کو، ہر باشندے کو، ہر مقام کو ہر سہولیات فراہم کرنے کا جو فیصلہ لیا ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دراصل حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ کہ حی البوادی اور بنی مالک اور شرفیہ، یہ ایسے علاقے ہیں، یا کندرہ کا علاقہ، وہ علاقے ہیں جہاں کے گنجان آبادی ضرور تھی لیکن وہ آرگنائزڈ نہیں تھی۔ ان آبادی کو، ان قدیم آبادیوں کو توڑ کر ان کے سکان کو اور وہاں کے جو لوگ تھے انہیں منہ مانگے دام حکومت نے دیے ہیں۔ ان کو باقاعدہ طور پر جو مالکان تھے ان کو نوٹس دینے کے بعد 2 مہینے کا نوٹس دیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو اگر ان کے وہ صحیح طور پر اپنا رہنے کا انتظام نہیں کر پائے ہیں تو حکومت نے یہاں کے شہریوں کو باقاعدہ طور پر ہوٹلوں میں رکھا ہے اپنے خرچے پر، اور انہیں باقاعدہ طور پر ان کی ایک زمین کا نہیں بلکہ جو ان کا وہ تھا ملبے کا بھی
پورا پیسہ دیا جا رہا ہے، اس کا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے اور زمین کا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر پیمنٹ کا اہتمام جاری ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جا کر جو سعودی شہری ہیں وہ اپنے حقوق وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجدیں اس لیے توڑی جا رہی ہیں؟ نہیں، مسجدیں اس لیے نہیں توڑی جا رہی ہیں کہ یہاں پر پلے گراؤنڈ یا اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گی، بلکہ اس گنجان آبادی کو جو بالکل آرگنائز نہیں تھی اسے منظم کرنے کے لیے، ایک خوبصورت شہر بنانے کے لیے، شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرانے کے لیے یہ پروجیکٹ وجود میں آیا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جدہ کی خوبصورتی کو دوبالا کرے گا، اور اللہ کرے اس خوبصورتی کو دیکھنے تک ہم لوگ بھی زندہ رہیں یہاں پر، اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین حکومت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ہم یہاں پر رہ سکیں۔ ایسے تو یہ زمین خارجیوں کے لیے اب چونکہ اتنی ٹیکسز اور فیس وغیرہ دی جاتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر رہنا، لیکن جب تک ہیں اللہ کا شکر ہے یہاں پر امن اور سلامتی ہے، اور اس جدہ کو خوبصورت جدہ بنانے کے لیے جو کام حکومت نے کیا ہے اس کو ہم عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر اب وہ مسجد کی جو بات کی جا رہی ہے، مسجد اس کا جو اسلام پہلے پہلو تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اب دوسرا جو پہلو ہے، آیا مساجد کو توڑا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنواتا ہوں، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں صرف مسجدوں کو توڑنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر، تو مسجدوں کو توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بڑی مصلحت ہو تو مساجد کو توڑا بھی جا سکتا ہے، انہیں ریکنسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں وسیع کرنے کے لیے، ان کی مرمت کرنے کے لیے، انہیں خوبصورت بنانے کے لیے، وہاں آسائشیں فراہم کرانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں، جائز ہیں۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر حاجت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقے میں وہ سہولیات نہیں پہنچ پا رہی ہیں جن کی ان کے باشندوں کو ضرورت ہے، اور وہاں پر اس مسجد جب پورا علاقہ ہی باشندوں سے خالی ہو گیا ہے تو پھر مساجد کا، چھوٹی مساجد کا وہاں پر رہنا یا وہاں پر قائم رہنا، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسجد کو یا کسی بھی مسجد کو توڑا جا رہا ہے تو اس کے توڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جب کہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ نقصان نہیں ہے۔ یہاں مساجد کو جو توڑا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ چند مساجد ہیں، ایک مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو توڑا گیا، لیکن حکومت نے پھر اسی کو روک بھی دیا گیا کیونکہ وہ قدیم ترین مسجد تھی، تو اس لیے اس کو حکومت نے روک دیا ہے۔ دوسری جانب جو مساجد توڑی بھی گئی ہیں ان کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کو بہترین اور خوبصورت مساجد دی جائیں، اور اس علاقے کو توڑ کر وہاں کے رہنے والوں کو، شہریوں کو خوبصورت جگہ عطا کی جائے۔ بلکہ نام بھی کسی نے سجیسٹ کیا ہے کہ شرفیہ کا نام تو غالباً کچھ منی انڈیا یا اس ٹائپ کا نام رکھا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ جلد پروجیکٹ پورا ہو جائے، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے صوفیوں کا، شیعوں کا، اور جو حاسد ہیں سعودی عرب کے اس ترقی سے جلتے ہیں، ان سے آپ متاثر نہ ہوں۔ یہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، مساجد کا اہتمام ہے، اور علماء اور مشائخ موجود ہیں، حکومت بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، موحدین کی حکومت ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مساجد کا نقصان ہو، بلکہ مساجد کو وسیع کرنا، خوبصورت بنانا، اور اسے یہاں کے مسلیوں کے لیے، باشندوں کے لیے، بلکہ عورتوں اور مردوں کے لیے، آپ کو تو یہ کبھی آپ نہیں بیان کریں گے کہ اس مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ بیان کر دیں گے کہ سعودی عرب میں مسجدیں بھی، عورتیں بھی مساجد میں نماز پڑھنے جاتی ہیں، تو وہ پھر آپ کے ملکوں میں عورتیں طلب کریں گی کہ جناب یہ سعودی عرب میں مساجد میں عورتیں جاتی ہیں تو آپ نے ہمیں کیوں روکا ہوا ہے۔ تو یہ خاص ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہاں جو
کنسٹرکشن یا وہ توڑ پھوڑ کا کام جاری ہے، اس کا مقصد شہریوں کو وہ سہولیات فراہم کرنا ہے اور وہ خوبصورت شہر، ایک منظم جدہ شہر کا وجود عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور اس کے رہنے والوں کو، مقیمین ہوں یا یہاں کے باشندے ہوں، امن اور سلامتی سے رکھے، اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر، چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو یا صوفیوں کی طرف سے ہو یا کسی بھی جانب سے ہو، اللہ تعالی حاسدوں کے حسد سے اور انہیں شریر نگاہوں سے بچا لے، امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور حرمین کی روئے زمین کو اللہ رب العالمین شرک سے پاک رکھے۔ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اللہ رب العالمین اس قلعے کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ضرور کیا کریں سعودی عرب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بلد التوحید کو ہمیشہ امن اور سلامتی سے رکھے۔ یہاں امن ہے، سلامتی ہے، دوسرے ملکوں میں جو شیعوں کے جتنے بھی ممالک ہیں نا، وہاں فتنہ اور فساد اور آگ ہے، اور یہی طرز ہے، یہی فتنہ اور فساد یہ سعودی عرب کو بھی اسی میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواب کو کبھی پورا نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔